بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1639 ہے اور آج سورہ احزاب کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، النبی اولا، نبی زیادہ حقدار ہے، بالمؤمنین، ہر قسم کے تصرف کرنے میں مومنوں پر، من انفسہم، ان کے نفسوں سے بھی، وازواجہ، اور اس کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، واولو الارحام، اور رشتہ دار، بعضہم، بعض ان کے، اولا، زیادہ حقدار ہیں، ببعض، ساتھ بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین، دیگر مومنوں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں سے، الا ان، مگر یہ کہ تفعلوا، تم کرو، الی اولیائکم، ساتھ اپنے دوستوں کے، معروفہ، کوئی بھلائی، تو یہ جائز ہے۔ کان ذالک، یہی ہے، فی الکتاب، کتاب میں، مستورہ، لکھا ہوا۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے طریقے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دوسری بات، ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تیسری بات، اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چوتھی بات، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے حق میں وصیت کر کے کچھ نیکی کر لو۔ پانچویں بات، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہونے کی نفی کی گئی، اور ان آیتوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے حق میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دین اور دنیا کے تمام معاملات اور امور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ ان ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کے حق میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا عالم یہ ہے کہ نبی ان سارے مومنوں کی کامیابی اور نجات کے اس قدر فکر مند ہیں کہ خود ایمان والوں کو اپنی فکر اس قدر نہیں جس قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایمان والوں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں کے حق میں اس قدر نرم، شفیق اور مہربان ہیں کہ خود ایمان والے اس قدر مہربانی اپنی جانوں پر بھی نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نجات کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، بخاری شریف، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری چاہت اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ باپ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر نبی امت کے والد ہوتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک تسلی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہے جانے پر فخر کرتے تھے، مگر جب آیت نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کے، ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، اب زید ابن محمد مت کہو بلکہ زید ابن حارثہ کہو، تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کا دل مرجھا گیا تھا۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ساری امت کو اس بات پر فخر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے باپ ہیں۔ اب چونکہ جو سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، جو سب سے قریب ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کی ہمیشہ فکر میں رہتا ہے، ایسے ہی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہمیشہ فکر میں رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دوزخ کی آگ سے پکڑ کر کھینچ لوں گا جبکہ تم اس میں پتنگوں کی طرح بنا سوچے سمجھے گھسے جا رہے ہوں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یعنی ماؤں کے درجے میں ہیں کہ تو جیسے تم اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح ازواج مطہرات سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، اور جس طرح تم اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہو اسی طرح ان ازواج مطہرات کا احترام بھی تم پر فرض ہے۔ اگر تم ان کے احترام میں کوتاہی کرو گے کہ تو یاد رکھو تمہارے ایمان پر خطرہ لاحق ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں ان میں ازواج برابر کے شریک ہیں، یعنی پردہ وغیرہ کے ان سے پردہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میراث کا حکم بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جن سے تمہاری خونی رشتہ داری ہے، وہ تمہاری میراث کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی تمہاری میراث کا مال پہلے ان میں تقسیم کیا جائے گا ان کے حصوں کے موافق، جس کی تفصیل سورہ نساء میں موجود ہے۔ اصل میں یہ آیت اس رسم کو منسوخ کرتی ہے جو اسلام سے پہلے رائج تھی، یعنی جس کسی کی کسی سے دوستی ہوتی تھی جسے ہم پکی دوستی کہتے ہیں، تب وہ دوست بھی اس میراث کے مال میں شریک ہوتا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو ختم فرمایا کہ مومن بھائی ہونے کی نسبت سے بھی وہ میراث میں شریک نہیں ہوں گے، اور نہ مواخات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بات صحابہ کرام میں فرمائی تھی، اس بھائی چارے کی وجہ سے بھی کوئی کسی کے مال میں کوئی کسی کے مال میراث میں شریک نہیں ہوگا، بلکہ میراث تو خالص ذو رحم رشتہ داروں کے حق میں ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص اپنے تہائی مال میں سے کوئی وصیت کر جائے تو اس وصیت کا لحاظ رکھا جائے گا، اور جس کے لیے وصیت کی جائے گی اسے وہ مال دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا و آخرت میں ہر مومن کے سب سے قریب ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لہذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو اس کے رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے، لیکن اگر کوئی قرض چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ جائے تو میرے پاس آ جائے کہ میں ان کا ولی ہوں۔ بخاری کی روایت۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام احکام کتاب اللہ میں لکھے ہوئے ہیں، اگر تم جاننا چاہو تو اس میں پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔